الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص طور سے رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے کہا رمضان میرا مہینہ ہے۔ کیا مطلب رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ کہ باقی 11 کے 11 مہینوں میں فرائض، واجبات اور سنتیں پوری کر لینے کے بعد انسان اپنے کمائی کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی دنیا داری نبھانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا دن بازاروں میں گھومتا رہے، محنت و مشقت کرتا رہے، پوری اجازت ہے، کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے کہا 11 کے 11 مہینے تمہارے ہیں، ساری دنیا داری کر سکتے ہو، اپنی تجارت کر سکتے ہو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، سکول کالج یونیورسٹی چلا سکتے ہو، سارا دنیا کے کام کر سکتے ہو، پوری اجازت ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مجھے دے دو، باقی 11 مہینے تم لے لو۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے تو پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کر، اپنی ساری مصروفیات سے آزاد ہو کر، ساری دنیاوی فکروں سے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے میری عبادت کے لیے یکسو ہو جائے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس پوری کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینے کا اثر صرف اس انسان پر نہیں پڑتا، اس پوری کائنات پہ پڑتا ہے، ساتوں زمین نیچے تک پڑتا ہے، ساتوں آسمانوں تک جاتا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک اس رمضان کی برکات جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، بڑی ٹھنڈی میٹھی خوشبودار ہوا چلتی ہے، اور جب وہ ہوا چلتی ہے جنت کے دروازے ہلتے ہیں، آپس میں بجتے ہیں۔ جنت کے خوبصورت درخت، ان درختوں کے ڈالیاں، پتے وہ لہلہاتے ہیں اس خوشبودار ہوا کے چلنے سے،
اور بڑا عجیب سا خوبصورت سا ایک منظر پیدا ہوتا ہے. حوریں ایک دم دوڑی دوڑی آتی ہیں کہ یہ ایسا خوبصورت منظر کیوں بن گیا جنت کے اندر. تو ان حوروں کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں امت محمدیہ کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کی برکات جنت تک جا رہی ہے. اور جیسا ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے فوراً جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. 7 زمینوں سے نیچے جہنم، اللہ وہ دروازے سارے بند کر دیتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا، برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور جیسے ہی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے سارے سرکش شیاطین وہ سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، گلے میں توق ڈال کر ان ساروں کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے کہ ان کی جتنی بھی بری حرکتیں تھیں، جتنا بھی یہ اللہ کے بندوں کو 11 مہینے میں اپنے جال کے اندر پھنسا کر اللہ سے دور کرتے رہے، اللہ کے آگے آہوزاری کرنے سے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے جتنا وہ روکتے رہے ہیں، جتنا حرام کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے ہیں، اللہ پاک نے اس رمضان کی برکت سے ان سارے جنات کو قید کر دیا اور ان کو قید کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا. اور اب اپنے بندوں سے متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں اب دن بھی تمہارا ہے، رات بھی تمہاری ہے، جب دل چاہے مجھے راضی کر لو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں. اور پھر جنات بھی قید ہو گئے، جہنم کا دروازے بھی بند ہو گئے، جنت بھی سجنی شروع ہو گئی. اب اللہ پاک عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پہلے جو تم میری تسبیح اور تقدیس بیان کیا کرتے تھے، جو عبادات تمہارے ذمہ تھی وہ عبادات کیا کرتے تھے، اب اپنی ساری عبادات موقوف کر دو اور پھر آج سے تمہاری ایک نئی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے. اے باری تعالیٰ بتائیں ہماری آج سے کیا نئی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے. آج سے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ رمضان کا برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جہاں کہیں بھی روزے دار دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اپنی عبادتیں کرنی چھوڑ دو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنی شروع کر دو. اس رمضان کی برکتیں عرش تک جا رہی ہیں، اس رمضان کی برکتیں 7 آسمانوں تک جا رہی ہیں، اس رمضان کی برکتیں 7 زمینوں سے نیچے جا رہی ہیں. اب جب سرکش شیاطین بھی قید ہو گئے، جنت سج سنور گئی، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اب سارے کا سارا راستہ صاف ہے. اب اللہ کو راضی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے آگے آہوزاری کرنے میں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں، اللہ کو منانے میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں اب کوئی کسی قسم کی رکاوٹ اس انسان کے لیے نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا. رمضان کے فضائل، رمضان میں کرنا کیا ہے، رمضان میں ہوتا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ برکتیں، خیریں رکھی ہوئی ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے، وہ رات بھی بڑی برکتوں والی ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر آئے. اللہ پاک نے
اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی رات کے قیام کو بڑے ثواب کی چیز بنایا ہے، تراویح کی نماز کو بڑے ثواب کی چیز اللہ نے بنایا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے ایک فرض ادا کیا ہو۔ ایک نفل پڑھنے پر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک فرض پڑھنے پر 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ انسان کے اعمال پر بھی اس رمضان کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ غیر رمضان میں 11 مہینوں میں لاکھوں کروڑوں نفل پڑھ لے وہ ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اور آپ نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، لیکن صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ گرمیوں کے روزے ہیں، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، دن کو مزدوری کرتا رہا، بازاروں کی خاک چھانتا رہا، برا حال ہے، نڈال ہو چکا ہے، پانی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے اس پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ موبائل پاس ہے، گانے موجود ہیں، سنتا بھی رہا باقی مہینوں میں، رمضان کے احترام میں گانے سننے اس نے چھوڑ دیے۔ گھر میں ٹی وی موجود ہے، ڈرامے دیکھ سکتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، رمضان کے احترام میں ٹی وی کو بند کر کے رکھ دیا ہے، برداشت کر رہا ہے، بڑا دل کر رہا ہے میں کسی طریقے سے دیکھ لوں، لیکن رمضان کے احترام میں برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برداشت کرنے پر اس کو جنت ملے گی۔ پہلے آنکھوں سے بد نظری کرتا تھا، رمضان کے احترام میں حرام کام چھوڑ دیا، اس نے گناہ کرنے چھوڑ دیے۔ کس کے احترام میں؟ رمضان کے احترام میں صبر کرنا سیکھ لیا، برداشت کرنا سیکھ لیا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے خیر خواہ لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اولاد بھی انسان کی خیر خواہ ہوتی ہے، اساتذہ بھی شاگرد کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دو ذاتیں ایسی ہیں ان سے بڑھ کر اس انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ایک اللہ رب العزت اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا اللہ اور اس کا رسول اس انسان کا خیر خواہ ہے۔ جیسے اس انسان کے دو ہی خیر خواہ ہیں، سب سے بڑھ کر حقیقی اور مخلص خیر خواہ، اسی طرح اس انسان کے دو ہی دشمن ہیں اور پکے اور ازلی دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس امارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف اس انسان کو لگاتا رہتا ہے۔ شیطان ساری انسانیت کو گمراہ کر رہا ہے۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اسی نفس نے گمراہ کیا تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں ان دونوں کا اللہ نے کیا علاج کیا ہے؟ غیر رمضان میں تو شیطان انسان کو بہلا پھسلا کر گناہوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے، اللہ کی طاعات سے دور کرتا رہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کرتا رہتا ہے،
آپ کے طریقوں سے ہٹاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا ہے ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان دونوں دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کیا کہ شیطان کو قید کر کے سمندروں کے اندر ڈال دیا، اور نفس امارہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو انسان کے قابو میں کرنے کے لیے، اس کو انسان کے سامنے زیر کرنے کے لیے اللہ پاک نے روزے کا حکم دے دیا۔ اب جب یہ انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، جیسے ہی صبح اٹھا، پہلے اٹھنے کو کبھی دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا اتنی صبح، کبھی یہ 3 بجے صبح نہیں اٹھا، کبھی یہ 2:30 بجے صبح نہیں اٹھا، لیکن اب رمضان کا مہینہ آیا، اب 2:30-3 بجے اٹھ رہا ہے، اور نفس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں، اور نفس آہستہ آہستہ مغلوب ہونا شروع ہوا، نفس کی اکڑ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سحری کھائی، تہجد کا بھی وقت مل گیا، ابھی وقت باقی ہے، جلدی سے وضو کر کے 2-4 رکعت تہجد پڑھ لی، 11 مہینے گزرے، تہجد کی توفیق نہیں ہوئی، اب رمضان میں تہجد پڑھنی شروع کی، اس کے بعد ابھی نماز میں وقت باقی ہے، قرآن کھول لیا، اب جب قرآن پڑھنا شروع کیا، اب دل کے اوپر ضربیں لگنی شروع ہوتی ہیں، نفس کے اوپر چوٹ پڑنی شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد فرض نماز پڑھی، فرض کے نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب وہ جو گناہوں کی زنگ دل کے اوپر جم چکا تھا، گناہوں کی میل دل کے اوپر چڑھ چکی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ وہ اترنی شروع ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو جو دن گزرتا جا رہا ہے، جو جو دن گزرتا جا رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے اور یہ برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، یہ برداشت کر رہا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ نفس اور زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب کمزور ہوتے 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 جب افطاری کا وقت آتا ہے، یہ افطاری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہے ہمارے بازار بھر جاتے ہیں، کوئی سموسے لینے کی دکان پہ سموسے لینے کے لیے نکل گیا، کوئی دہی بھلے لینے کے لیے نکل گیا، کوئی فروٹ لینے کے لیے نکل گیا، حالانکہ یہ وقت بڑا قیمتی تھا۔ ہر روز رمضان میں شام کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو بھی روزے دار دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو، اور ہم وہ سارا وقت کھانے پینے کی چیزیں، دسترخوان بچھانے، لوگوں کی دعوتیں کرنے، لوگوں کو بلانے بٹھانے، ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ اب جب افطار کر لیا، روزہ کھانا کھا لیا، اب دل پاک صاف ہو چکا ہے، گناہوں کی میل دل کے اوپر سے اتر چکی ہے، دل کے اندر اب نورانیت، اب نور بھرنے کا اس کے اندر موقع آ گیا۔ اب جب عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوا، حالانکہ سارا دن بھوک برداشت کر کر کے، پیاس برداشت کر کر کے، اور دن کے اندر بازاروں میں دوڑ دھوپ کر کے، خاک چھان چھان کر روزی کے لیے یہ کمزور ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ اب جب تراویح میں کھڑا ہے اور قرآن سن رہا ہے، اب قرآن کا نور اس کے دل کے اندر سیدھا جا رہا ہے اور دل نور سے بھرتا جا رہا ہے۔ تو جوں انسان رمضان کے مہینے میں روزے جتنا زیادہ آگے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا جاتا ہے، تراویح میں آگے چلتا جا رہا ہے، جو اس کا نفس امارہ بھی وہ مغلوب ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل اس انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب پہلے تو وہ انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا تھا، اب یہ انسان اس قدر پاورفل ہو چکا ہے، اتنی نورانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ نفس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہوگا کب؟ جب ہم خود رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ اگر رمضان کے اندر بھی ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے،
لوگوں کا دل دکھانے سے باز نہ آئے، لوگوں کا حق مارنے سے باز نہ آئے، حرام کھانے سے باز نہ آئے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئے، حسد کینے بغض سے اپنے دل کو پاک صاف نہ کیا، تو پھر نہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ تراویحیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس کی اور تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، رمضان شروع ہونے سے پہلے دو کاموں کی پکی نیت کر لیں۔ کسی کا بھی حق ذمے میں ہے، اگر تو دے سکتے ہیں تو فوراً ادا کر دیں، نہیں دے سکتے فی الحال تو دینے کی نیت ضرور کر لیں، ورنہ ایک رمضان تو کیا اگلے 60 رمضان بھی گزرے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا کام، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کسی سے ناراضگی ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ حضرت ایک صحابی رسول دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ تھا، لوگ اکٹھے تھے دعا مانگنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی کا اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے ناراضگی چل رہی ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے، اس کی نحوست سے ہم میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہر پیر کو اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں ساروں کو۔ جن دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو، اللہ پاک کہتے ہیں ان کی معافی موقوف کر دو، جب تک یہ اپنی صلح نہیں کر لیتے ان کی معافی نہیں ہے۔ پھپھی سے لڑائی ہو گئی، چچا سے لڑائی ہوگی، بھائی سے لڑائی ہے، بہن سے لڑائیاں ہیں، آپس میں بول چال بند ہے، رمضان آنے سے پہلے جا کے معافی مانگو، ورنہ یہ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے مجاہدے یہ ضائع ہو جائیں۔ اور ایک اور کام کی کوشش کرنی ہے کہ 11 مہینے میرے گھر ٹی وی چلتا رہا، میں اس کو جا کے بند کروں، اور اس نیت سے بند کروں کہ انشاءاللہ اب دوبارہ اس کو نہیں چلاؤں۔ ٹی وی کو آئے 150 سال ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی دنیا آباد تھی، لوگوں نے بڑی اچھی زندگیاں گزاری ہیں، بڑے بڑے علم اور فضل والے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں، دنیا نے بڑی ترقی کی ہے اس دور میں۔ اگر یہ ہمارے گھر سے چلا جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، میرے گھر میں نہیں آ رہی ہیں، ٹی وی پڑا۔ تصویر حرام ہے نا۔ اب اگر تصویر کا رواج ہو گیا، ہر بندہ تصویر کھینچ رہا تو حلال تو نہیں ہو جائے گی نا۔ جیسے آج سودی کاروبار ہے، جتنا اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے، باہر شاید کم ہی ہو رہا ہو، لیکن اب سود حلال تو نہیں ہو جائے گا نا۔ تو تصویر اس وقت بھی گناہ تھی، اب بھی گناہ ہے۔ تو اس تصویریں اگر گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ان چیزوں کو ختم کرو، ورنہ یہ جو رحمت کی بارشیں برسیں گی وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہونے والی۔ اور پھر اس نیت سے بند کرنا ہے کہ اب دوبارہ یہ نہیں چلے گا۔ کچھ عرصہ تنگی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ کتنے لوگ اب بھی ہیں جو بغیر موبائل کے زندہ ہیں، ان کے پاس موبائل نہیں ہے، زندہ ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں آج بھی، کتنے ان کے پاس موبائل نہیں ہے، گھر میں ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے سارے اس سے گزارا چلا رہے۔ تو اگر رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک تو اگر کوئی حق ہے وہ اس کو ادا کر دے، فی الحال ادا نہیں کر سکتے نیت کر لیں انشاءاللہ میں ضرور ادا کروں گا۔ دلوں میں اندر کوئی حسد کینہ بغض ہے، لڑائیاں ہیں، جا کے معافی مانگ لیں۔ اور دوسرا یہ اپنے گھروں سے ان خرافات کو پاک کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔